آج ہم علامہ علی قرآنی کی ایک بہت ہی دلچسپ کتاب عصر ظہور پر بات کر رہے ہیں۔ جی ہاں۔ نام سے ہی ظاہر ہے یہ کتاب امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے زمانے سے متعلق ہے، مطلب جو پیشگوئیاں ہیں، روایات ہیں، ان پر مبنی ہے۔ جی بالکل، اور یہ کتاب جب پہلی بار آئی تھی تو کافی مقبول ہوئی تھی۔ ہمارے پاس جو نسخہ ہے وہ اس کی دوسری اشاعت کا ہے جو 2003 میں شائع ہوئی۔ اچھا، تو آج ہم کوشش کریں گے کہ اس کتاب کے جو اہم موضوعات ہیں ان کو سمجھیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ عصر ظہور کے زمانے کو مطلب کیسے بیان کرتی ہے کتاب؟ یہ ایک اہم نقطہ ہے۔ کتاب نہ اس زمانے کو صرف کوئی روحانی یا مذہبی واقعہ نہیں سمجھتی۔ اچھا، جی، علامہ قرآنی اسے ایک آپ کہہ لیں عالمی تبدیلی کے طور پر دیکھتے ہیں، مطلب سیاسی، فوجی، سماجی ہر لحاظ سے۔ وہ اسلامی روایات خاص طور پر احادیث کا حوالہ دے کر بتاتی ہیں کہ اس دور میں دنیا میں کیا تبدیلیاں آئیں گی، کون سے ممالک، کون سی قومیں اہم ہوں گی، اور امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے اور اس دوران کیا واقعات ہوں گے۔ یعنی یہ صرف مستقبل کی کوئی خبر نہیں ہے، بلکہ ایک طرح سے موجودہ دنیا اور مستقبل کا تجزیہ بھی ہے روایات کی روشنی میں۔ بالکل بالکل، آپ اسے اس طرح سے دیکھ سکتی ہیں۔ یہ روایات کو عالمی منظر نامے سے جوڑنے کی ایک کوشش ہے۔ یہ تو واقعی بہت دلچسپ زاویہ ہے۔ اچھا، تو پھر اس میں کن شخصیات یا تحریکوں کو زیادہ اہمیت دی گئی ہے؟ دیکھیں، مرکزی حیثیت تو ظاہر ہے امام مہدی علیہ السلام کی ہی ہے، لیکن کتاب ان کے ظہور کے پورے ماحول کو سمجھانے کے لیے ان کے جو حامی ہیں اور جو مخالف ہیں دونوں پر تفصیل سے بات کرتی ہے۔ مخالفین میں جو سب سے نمایاں نام لیا جاتا ہے وہ ہے سفیانی کا۔ سفیانی، اس کے بارے میں کیا تفصیلات ہیں کتاب میں؟ جی، روایات یہ بتاتی ہیں کہ یہ ایک حکمران ہوگا جو شام کے علاقے سے نکلے گا، اور اسے امام مہدی علیہ السلام کے بڑے مخالفین میں شمار کیا جاتا ہے۔ اور اس کا پس منظر، مطلب وہ کون ہوگا؟ کتاب میں جو روایات ہیں ان کے مطابق اس کا تعلق ان لوگوں سے ہوگا جو تاریخی طور پر اہل بیت یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے آپ کہہ لیں دشمنی رکھتے ہیں۔ اچھا، اس کا مرکز شام بتایا گیا ہے، اور یہ بھی کہ وہ عراق اور حجاز یعنی آج کا سعودی عرب والا علاقہ وہاں بھی حملے کرے گا اور کافی ظلم و ستم کرے گا۔ کتاب اسے ظہور کی ایک بڑی نشانی کہتی ہے۔ تو ایک طرف تو یہ سفیانی جیسا طاقتور مخالف ہے، دوسری طرف امام مہدی کے حامی کون ہوں گے؟ کیا کتاب اس پر بھی کچھ بتاتی ہے؟ جی بالکل، حامیوں میں دو تحریکوں کا ذکر خاص طور پر بہت نمایاں ہے۔ ایک تو مشرق سے اٹھنے والی تحریک، مشرق سے؟ جی، جسے اکثر ایرانیوں سے یا خراسانی تحریک سے جوڑا جاتا ہے، اور دوسری تحریک یمن سے، جسے یمانی تحریک کہا جاتا ہے۔ ان دونوں کو امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے لیے راستہ ہموار کرنے والے اہم حمایتی گروہ بتایا گیا ہے۔ یہ تو ہو گئیں علاقائی تحریکیں، کیا عالمی طاقتوں کا بھی کوئی کردار ہے؟ آپ نے سفیانی کا ذکر کیا، حامیوں کا کیا، مغرب یا وہ باقی دنیا؟ ہاں، مغربی اقوام کا ذکر بھی آتا ہے۔ روایات میں انہیں اکثر روم یا رومی کہا گیا ہے۔ رومی؟ اچھا۔ مصنف کی تشریح کے مطابق اس سے مراد آج کی یورپی یا مغربی طاقتیں ہیں بشمول امریکہ۔ اور ان کا کردار کیا بتایا گیا؟ انہیں بھی امام مہدی اور ان کی جو حکومت قائم ہوگی اس کے مخالفین میں شمار کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ یہودیوں کے کردار پر بھی بات کی گئی ہے، خاص طور پر عالمی صہیونی تحریک کے حوالے سے، اور انہیں بھی مخالف قوتوں میں شامل دکھایا گیا ہے۔ یہ تو کافی پیچیدہ عالمی منظرنامہ بنتا ہے۔ کتاب زیادہ تر کن جغرافیائی علاقوں پر توجہ دیتی ہے؟ شام، عراق، حجاز کا ذکر تو آ گیا ہے۔ جی، بنیادی طور پر مشرق وسطیٰ کا خطہ ہی مرکز نگاہ ہے۔ شام، جسے پہلے بلاد الشام کہتے تھے، عراق، ایران، جزیرہ نما عرب، خاص کر حجاز اور مصر، ان کا ذکر بار بار آتا ہے۔ اور عراق کا کردار آپ نے کہا کچھ خاص ہے؟ جی، عراق کا کردار وہ کئی پہلو رکھتا ہے۔ ایک طرف تو اسے فتنوں، لڑائی جھگڑوں کا مرکز کہا گیا ہے۔ اچھا۔ تو دوسری طرف یہ بھی بتایا گیا ہے کہ مستقبل میں امام مہدی کی حکومت کا مرکز یعنی دارالحکومت بھی عراق ہی ہوگا۔
تو خلاصہ اگر کریں تو عصر ظہور صرف پیش گوئیوں کی کتاب نہیں بلکہ یہ اسلامی روایات کی بنیاد پر مستقبل کا ایک نقشہ بناتی ہے جس میں عالمی سیاست، فوجی طاقتیں، خاص لوگ اور اہم علاقے سب شامل ہیں، بالکل، یہ ان سب کو ایک لڑی میں پرونے کی کوشش کرتی ہے۔ اور ان سب واقعات کو جوڑتی ہے۔ جی، اور شاید سب سے زیادہ غور طلب بات یہ ہے کہ یہ کتاب کس طرح صدیوں پرانی روایات کو لے کر انہیں موجودہ یا آنے والے عالمی حالات سے جوڑتی ہے۔ یہ قاری کو سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ اس قسم کی باتیں، اس قسم کا بیانیہ، چاہے کوئی ان پر حرف بحرف یقین رکھے یا نہ رکھے، یہ معاشرے میں انصاف کے لیے، ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے اور ایک بہتر مستقبل کی امید کے لیے کیا معنی رکھتا ہے۔ یہ واقعی ایک اہم سوال ہے جس پر غور کیا جا سکتا ہے کہ یہ کتاب صرف واقعات نہیں بتا رہی بلکہ ایک امید، ایک نظریہ بھی دے رہی ہے۔ جی بالکل۔ چلیں، اسی نقطے پر ہم آج کی اس گفتگو کو یہیں ختم کرتے ہیں۔